بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قتل حمزہ، حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کا بیان۔ جعفر بن عمرو بن امیہ دمری بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 4072۔ جعفر بن عمرو بن امیہ زمری بیان کرتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب حمص پہنچے تو مجھ سے عبید اللہ نے کہا، آپ کو وحشی بن حرب حبشی، جس نے غزوہ احد میں حمزہ کو قتل کیا اور ہندہ زوجہ ابو سفیان نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اس سے کچھ تعارف ہے، اس سے پہچان ہے، ہم چل کے ان سے حمزہ کی شہادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور چلو۔ وحشی حمص میں موجود تھا، چنانچہ ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی پھولی ہوئی مشک ہو۔ اس نے بیان کیا کہ پھر ہم ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑے رہے، پھر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ بیان کیا کہ عبید اللہ نے اپنے عمامہ کو جسم پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ سکتے تھے۔ عبید اللہ نے پوچھا، اے وحشی، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے عبید اللہ کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا، اسے ام قتال بنت ابی العیس کہا جاتا تھا۔ پھر مکہ میں اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میں اس کے لیے کسی اناج کی تلاش کے لیے گیا تھا۔ پھر میں اس بچے کو اس کی رضائی ماں کے پاس لے گیا اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ غالباً میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے۔ بیان کیا کہ اس پر عبید اللہ بن عدی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا اور کہا، ہمیں تم حمزہ کی شہادت کے واقعات بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، بات یہ ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو میرے چچا طعیمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہوگے۔ انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش عینین کی جنگ کے لیے نکلے، عینین احد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور احد کے درمیان ایک وادی حائل ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے ہو لیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے سفارہ ہو گئیں تو قریش کی صف میں سے سیبا بن عبد العزیٰ نکلا اور اس نے آواز دی، ہے کوئی لڑنے والا؟ بیان کیا کہ اس کی اس دعوت مبارزت پہ حمزہ بن عبد المطلب نکل کر آئے اور کہا، اے سیبا، اے ام انمار کے بیٹے، جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ بیان کیا کہ پھر حمزہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکا تھا، یعنی پلک جھپکتے ختم ہو گیا۔ وحشی نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ کی طاق میں تھا اور جو ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے، میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا۔ نیزہ ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کی سرین کے پار ہو گیا۔ بیان کیا کہ یہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر قریش واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا اور مکہ میں مقیم رہا۔
لیکن جب مکہ بھی اسلامی سلطنت کے تحت آ گیا تو میں طائف چلا گیا۔ طائف والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا، تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ انبیاء کسی پر زیادتی نہیں کرتے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا، کیا تمہارا ہی نام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم ہی نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا، جو حضرت کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ، یعنی آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آنا؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسیلمہ کذاب نے خروج کیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح حمزہ کے قتل کا کچھ بدل ہو سکے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔ اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہے۔ بیان کیا، میدان جنگ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسیلمہ ایک دیوار کی دراز سے لگا کھڑا ہے، جیسے گندمی رنگ کا کوئی اونٹ ہو، سر کے بال پریشان تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ بیان کیا کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ اس کے سینے پر لگا اور شانوں کو پار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی انصاری جھپٹے اور تلوار سے اس کی کھوپڑی مار دی۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا کہ پھر مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ مسیلمہ کے قتل کے بعد ایک لڑکی نے چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ امیر المومنین کو کالے غلام نے قتل کر دیا، یعنی ہائے امیر المومنین، آپ کو کالے غلام نے قتل کر دیا۔ عرب میں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا، اور جس طرح مردوں کے ختنے مرد کیا کرتے تھے، عورتوں کے ختنے عورتیں کیا کرتی تھیں۔ یہ طریقہ جاہلیت میں بھی رائج تھا اور اسلام نے اسے باقی رکھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بعض سنتیں عربوں میں باقی رہ گئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی رہ گئی تھی۔ چونکہ سیبا بن عبد العزیٰ کی ماں عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی، اس لیے حمزہ نے اسے اس کی ماں کے پیشے کی آر دلائی۔ وحشی مسلمان ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن انہوں نے آپ کے محترم چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اتنی بے دردی سے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کا سینہ چاک کر کے اندر سے دل نکالا اور لاش کو بگاڑ دیا، یعنی اس کا مسئلہ کر دیا۔ اس لیے یہ قدرتی بات تھی کہ انہیں دیکھ کر حمزہ کی غم انگیز شہادت نبی اکرم کو یاد آ جاتی، اس لیے آپ نے اس کو اپنے سے دور رہنے کے لیے فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی لاش تلاش کرنے لگے تو ان کو ایک وادی میں پایا۔
جس کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، ان کی لاش بگاڑ دی گئی تھی۔ آپ کو اسے دیکھ کر اتنا غم ہوا کہ آپ نے فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ صفیہ بنت عبد المطلب کو اپنے بھائی کی لاش کا یہ حال دیکھ کر کس قدر صدمہ ہوگا، اور یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ میرے بعد ہر شہید کی لاش کے ساتھ ایسا ہی کرنا سنت سمجھیں گے، تو میں اس لاش کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا۔ اسے درندے اور پرندے کھا جاتے، اور یہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے نکل کر میدان حشر میں حاضر ہوتے۔ ابن ہشام روایت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے حمزہ، ایسا برتاؤ جیسا تمہارے ساتھ ان کافروں نے کیا ہے کسی کے ساتھ کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، حضرت امیر حمزہ کا آسمانوں میں یہ نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اسد اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ اور بزار اور طبرانی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا تو فرمایا، اے حمزہ، اللہ پاک تم پر رحم کرے، تم بہت ہی صلہ رحمی کرنے والے، بہت ہی نیک کام کرنے والے تھے، اور اگر تمہارے بعد یہ غم باقی رہنے کا ڈر نہ ہوتا تو میری خوشی تھی کہ تمہاری لاش اسی طرح میں چھوڑ دیتا اور تم کو مختلف جانور کھاتے اور تم ان کے پیٹوں سے نکل کر میدان حشر میں حاضری دیتے۔ پھر آپ نے اسی جگہ قسم کھائی کہ میں کفار کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اگر تم دشمنوں کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو اسی قدر دے سکتے ہو جتنی تم کو ان کی طرف سے دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو اور کوئی بدلہ نہ لو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اب بالکل بدلہ نہ لوں گا بلکہ صبر ہی کروں گا۔ باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد، غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے تھے اور جو تکلیف پہنچی تھی اس کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہو جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی طرف تھا۔ اللہ کا غضب اس شخص پر انتہائی سخت ہوا جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں اسے قتل کیا، اور یہ ابی بن خلف تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4074، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر انتہائی غضب نازل ہوا جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس قوم پر ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو غزوہ احد کے موقع پر گھائل کر دیا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ باب، حدیث نمبر 4075، ابو حازم روایت کرتے ہیں، یہ سہل بن سعد سے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے متعلق پوچھا گیا غزوہ احد کے موقع پر جو گھاؤ لگا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی
خون دھو رہی تھیں، علی ڈول سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ حضور کا چہرے مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی، یعنی جو ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے سر کی حفاظت کے لیے تو اتنے وار پڑے تھے کہ وہ خود ٹوٹ گئے تھے۔ حدیث نمبر 4076۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر نازل ہوا، یعنی انتہائی غضب، جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا، یعنی جس آدمی کو اللہ کے رسول قتل کر دیں تو یہ بہت بڑا غضب تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو خون آلود کیا تھا۔ تو جس نے خون آلود کیا تھا اس کا نام عبداللہ بن قمیہ تھا۔ اسی نے مار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھائل کیا تھا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو عملاً قبول کیا، یعنی ارشاد نبوی کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ حدیث نمبر 4077۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آیت وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور متقی بنے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہوں نے عروہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا، میرے بھانجے تمہارے والد زبیر اور نانا ابو بکر بھی انہی میں سے تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچی تھی۔ جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہ کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے آپ نے فرمایا ان کا پیچھا کرنے کون کون جائیں گے، کون کون لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اسی وقت 70 صحابہ تیار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابو بکر اور زبیر بھی انہی میں سے تھے۔ یہ تعاقب جنگ احد کے خاتمہ پر اس لیے کیا گیا کہ مشرکین نہ سمجھیں کہ احد کے نقصان نے مسلمانوں کو نڈھال کر دیا ہے، اور اگر ان پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ احد کے عظیم نقصانات کے بعد بھی کفار کے مقابلہ کے لیے ہمتاً تیار ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کے ہر دور میں یہی شان رہی کہ حوادث سے مایوس ہو کر میدان سے نہیں ہٹے، مسلمان میدان میں ڈٹے رہے، بلکہ حالات کا استقلال سے مقابلہ کیا اور آخر کامیابی انہی کو ملی۔ آج بھی دنیا اسلام کا یہی حال ہے، مگر مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ باب من قتل من المسلمین یوم احد، احد کی جنگ میں جو مسلمان شہید کیے گئے تھے ان کا بیان۔ حمزہ بن عبد المطلب، یمان، انس بن عمیر بھی تھے۔ یہاں پر دیکھیے کہ حمزہ بن عبد المطلب، ابو حذیفہ یمان، انس بن نصر اور
مصعب بن عمیر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا۔ انہوں نے جا کر کے وہاں ماحول بنایا اور وہاں دعوت کا کام کرنے لگے، اور اگلے سال تک کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے جنہوں نے جا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات کی تھی، عقبہ کے موقع پر، عقبہ ثانیہ کے موقع پر۔ حدیث نمبر 4078، قتادہ بن دعامہ روایت کرتے ہیں کہ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انصار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے، اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس بن مالک نے ہم سے بیان کیا کہ غزوہ احد میں قبیلے انصار کے 70 آدمی شہید ہوئے، بیر معونہ کے حادثہ میں اس کے 70 آدمی شہید ہوئے، اور یمامہ کی لڑائی میں اس کے 70 آدمی شہید ہوئے۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر کی بیر معونہ کا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا تھا، اور یمامہ کی جنگ ابو بکر کے عہد خلافت میں ہوئی تھی جو مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی تھی۔ بیر معونہ میں 70 آدمی شہید ہوئے جو سب انصاری تھے اور قرآن مجید کے قاری تھے، جو محض تبلیغی خدمات کے لیے نکلے تھے، مگر دھوکے سے کفار نے ان کو شہید کر ڈالا۔ آگے حدیث میں ان کی تفصیل آ رہی ہے، اور آگے والی حدیث میں بھی ان کے حالات کچھ بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4079، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں 2 کو کفن دیا، اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لحد میں آپ انہی کو آگے کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا کسی حادثے میں کسی بھی وجہ سے انتقال ہوا ہے، اور کسی مجبوری کی بنا پر 2 کو یا اس سے زیادہ کو ایک قبر میں یا ایک گڈھے میں دفن کیا جا رہا ہے، تو جس کو سب سے زیادہ اسلامی شریعت معلوم ہوگی، جو قرآن کا بڑا قاری ہوگا، اس کو پہلے رکھا جائے گا، اس کو قبلہ کی طرف پہلے رکھا جائے گا، اس کے بعد قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا۔ پھر آپ نے تمام شہداء کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرمایا، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔ حدیث نمبر 4080، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ شہید کر دیے گئے تو میں رونے لگا، اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا۔ صحابہ مجھے روکتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ فاطمہ بنت عمر عبداللہ کی بہن بھی رونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، رو مت، فرشتے برابر ان کی لاش پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کو اٹھایا گیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت تھی۔ جنگ احد کے شہیدوں کے فضائل و مناقب کا کہنا ہے، فضائل و مناقب کا کیا کہنا ہے؟ یہ اسلام کے وہ نامور فرزند ہیں جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سینچا۔ اسلامی تاریخ قیامت تک ان پر نازاں رہے گی۔ ان میں سے 2 کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 4081،
ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس سے اس کی دھار ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر مسلمانوں کی اس نقصان کی شکل میں ظاہر ہوئی جو غزوہ احد میں اٹھانا پڑا۔ پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی، یعنی پہلے جیسے تھی اس سے کہیں زیادہ اچھی ہو گئی۔ اس کی تعبیر اللہ نے فتح مکہ اور مسلمانوں کے پھر اثر نو اجتماع کی صورت میں ظاہر فرمائی۔ میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی جو ذبح ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کام خیر و برکت لیے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ بظاہر جنگ احد کا حادثہ بہت سنگین تھا، مگر بفضل ہی تعالی بعد میں مسلمان جلد ہی سنبھل گئے اور اسلامی طاقت پھر مجتمع ہو گئی، اور احد کا حادثہ مسلمانوں کی آئندہ زندگی کے لیے نفع بخش ثابت ہوا۔ احد کے علم برداران حضرت خالد اور حضرت ابو سفیان جیسے حضرات داخل اسلام ہو گئے۔ حدیث نمبر 4082، خباب بن ارت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا تھا۔ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب دیتا۔ اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اللہ سے جا ملے اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے شہادت پائی، اور ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اس چادر سے کفن دیتے وقت جب ہم ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، چادر سے سر چھپا دو اور پاؤں پر اسخر گھاس رکھ دو، یا آپ نے یوں کہا ان کے پیروں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے اس عمل کا پھل اسی دنیا میں دے دیا گیا، اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور خوب مزے سے کھا رہے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والے وہ صحابہ کرام جو بعد میں اقطار ارض کے وارث ہو کر وہاں کے تاج و تخت کے مالک ہوئے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی خوب دیا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کے حقدار ہوئے۔ اور جو لوگ پہلے ہی شہید ہو گئے ان کا سارا ثواب آخرت کے لیے جمع ہوا۔ دنیا میں انہوں نے اسلامی ترقی کا دور نہیں دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جیسے نوجوانان اسلام کے سچے فدائی بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ اسلام کے بہت بڑے شہدائی تھے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ یہ قریشی نوجوان اسلام کے اولین مبلغ تھے جو ہجرت نبوی سے پہلے ہی مدینہ آ کر اشاعت اسلام کا اجر عظیم حاصل فرما رہے تھے۔ باب احد یحبنا، اس مسئلے کا بیان کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ عباس بن سہل نے ابو حمید سے روایت کیا ہے کہ یہ ارشادات یعنی احد یحبنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے ابو حمید روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4083، قتادہ بن دعامہ سدوسی روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے
اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوتے ہوئے احد پہاڑ دکھائی دیا۔ اس وقت آپ نے کہا تھا اور فرمایا تھا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا، یعنی ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان والے علاقے کو حرم بناتا ہوں اور حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں، یعنی مدینہ۔ یہ حدیث اس کا نمبر 4083 ہے، 4084 ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو اپنا ایسا وطن قرار دے لیا تھا کہ اس کی محبت آپ کے ہر رگ و پے میں جاگوزی ہو گئی تھی۔ وہاں کی ہر چیز سے محبت کا ہونا آپ کا فطری تقاضا بن گیا تھا۔ اسی بنا پر پہاڑ احد سے بھی آپ کو محبت تھی، جس کا یہاں اظہار فرمایا۔ ورثہ میں مدینہ منورہ سے الفت و محبت ہر مسلمان کو ملی ہے۔ حدیث سے مدینہ منورہ کا مثل مکہ حرام ہونا بھی ثابت ہوا، مگر بعض لوگ حرمت مدینہ کے قائل نہیں ہیں اور وہ ایسی احادیث کی مختلف تعویل کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں۔ مدینہ بھی اب ہر مسلمان کے لیے مثل مکہ حرم محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اس مقدس شہر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 4085، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ ادا کی، جیسے مردوں پر ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور کہا، میں تمہارے آگے جاؤں گا، یعنی میں تمہارے لیے خیر مقدم ہوں، میں تمہارے حق میں گواہ رہوں گا۔ میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجی عطا کی گئی ہے، زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے حرص کرنے لگو گے۔ روایات میں کسی نہ کسی طرح سے احد پہاڑ کا ذکر ہے، باب سے یہی وجہ مطابقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے کے بعد مدینہ منورہ کو اپنا دائمی وطن قرار دے لیا تھا، اور اس شہر سے آپ کو اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ یہاں کا ذرہ ذرہ آپ کو محبوب تھا۔ اسی محبت سے احد پہاڑ سے بھی محبت ایک فطری چیز تھی۔ آج بھی یہ شہر ہر مسلمان کے لیے جتنا پیارا ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ حدیث سے قبرستان میں جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے اسے آپ کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے یہاں دعائے مغفرت مراد ہے، مگر ظاہر حدیث کے الفاظ ان تعویلات کے خلاف ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ویسے دعا کرنا ہی یہی بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے۔
باب غزوۃ رجی، غزوہ رجی کا بیان اور ریل، ذکوان اور بیر معونہ کے غزوہ کا بیان اور عزل اور قارہ کا قصہ اور عاصم بن ثابت، حبیب اور ان کے ساتھیوں کا قصہ۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ غزوہ رجی غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے۔ رجی ایک مقام کا نام ہے۔ حذیل کی بستیوں میں سے یہ غزوہ صفر 4 ہجری میں جنگ احد کے بعد پیش آیا تھا۔ بیر معونہ اور عصفان کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں قاری صحابہ کو ریل اور ذکوان قبائل نے دھوکہ سے شہید کر دیا تھا۔ عزل اور قارہ بھی عرب کے 2 قبائل کے نام ہیں۔ ان کا قصہ غزوہ رجی میں ہوا اور ان کی تفصیل وہاں پر آئی ہے۔ حدیث نمبر 4086، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت بھیجی، مکہ اور قریش کی خبر لانے کے لیے، یہی مقصد تھا، اور اس کا امیر عاصم بن ثابت کو بنایا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہے۔ یہ جماعت روانہ ہوئی اور جب عصفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلے حذیل کے قبیلے کو، جسے بنو لحیان کہا جاتا تھا، ان کا علم ہو گیا اور قبیلہ کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلے۔ آخر ایک ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ کی اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ قبیلہ والوں نے کہا کہ یہ تو یثرب کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی اور صحابہ کو پا لیا۔ عاصم اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کی اس جماعت نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پناہ لی۔ قبیلہ والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور صحابہ سے کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تم سے کسی کو قتل نہیں کریں گے اور کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر عاصم بولے، میں تو کسی کافر کی حفظ و امان میں اپنے کو کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ چنانچہ ان صحابہ نے ان سے قتال کیا اور عاصم اپنے 6 ساتھیوں کی معیت میں ان کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ خبیب، زید اور ایک اور صحابی ان کے حملوں سے ابھی محفوظ تھے۔ قبیلہ والوں نے پھر حفاظت و امان کی قبیلہ والوں نے پھر حفاظت و امان کا یقین دلایا۔ یہ حضرات ان کی یقین دہانی پر اتر آئے۔ پھر قبیلہ والوں نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی کمان کی تانت اتار کر ان صحابہ کو انہی سے باندھ دیا۔ تیسرے صحابی جو خبیب اور زید کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو قبیلہ والوں نے انہیں گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زور لگاتے رہے، لیکن جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھر انہیں مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا، کیونکہ خبیب نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا۔
وہ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی کی حیثیت سے رہے۔ جس وقت ان سب کا خبیب کے قتل پر اتفاق ہو چکا تو اتفاق سے انہی دنوں حارث کی ایک لڑکی زینب سے انہوں نے منہ زیر ناف صاف کرنے کے لیے استرا مانگا اور انہوں نے ان کو استرا دے دیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میرا لڑکا میری غفلت میں خبیب کے پاس چلا گیا، انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں نے جو اسے اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرائی، انہوں نے میری گھبراہٹ کو جان لیا۔ استرا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں اس کا خطرہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا بیان تھا کہ خبیب سے بہتر قیدی میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی طرح کا پھل موجود نہیں تھا، جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تھی۔ پھر حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے انہیں لے کر حرم کی حدود سے باہر نکل گئے۔ خبیب نے ان سے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا کہ اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا اور نماز لمبی کرتا۔ خبیب ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ چلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے، اور یہ اشعار پڑھے جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت دے گا۔ پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر انہیں شہید کر دیا، اور قریش نے عاصم کی لاش کے لیے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے۔ عاصم نے قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کی ایک فوج کو بادل کی طرح ان کے اوپر بھیجا، اور ان بھیڑوں نے ان کی لاش کو قریش کے آدمیوں سے محفوظ رکھا، اور قریش کے بھیجے ہوئے لوگ ان کے پاس پھٹک نہ سکے اور کچھ نہ کر سکے، خائب و خاسر واپس لوٹ گئے۔ حدیث نمبر 4087 عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر سے سنا کہ خبیب کو ابی سروعہ نے قتل کیا تھا، اور ابو سروعہ کا نام عقبہ بن حارث تھا۔ حدیث نمبر 4088 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے بھیجی تھی، انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے ریل اور ذکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی اور ان سے ٹکراؤ کیا۔ یہ کنواں بیر مونا کے نام سے مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے خلاف یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر مامور کیا گیا ہے۔ لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے 1 مہینہ تک بد دعا کرتے رہے اور قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اسی دن سے دعائے قنوت کی ابتدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔
اور عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ ایک صاحب، ان کا نام عاصم احول تھا، ایک صاحب نے انس سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ یہ دعا رکوع کے بعد پڑھی جائے گی یا قرأت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے؟ تو انس نے کہا کہ نہیں، بلکہ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قاریوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ ریل اور ذکوان اور عصیہ اور بنو لحیان کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے کچھ مسلمان بھیجیے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ابو عامر بن مالک نامی ایک شخص نے نبی اکرم کی خدمت میں آ کر کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ چند مسلمانوں کو نجد کی طرف بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ نجد والے مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں نجد والے ان کو ہلاک نہ کر دیں۔ وہ شخص کہنے لگا، میں ان لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ اس وقت آپ نے یہ 70 صحابی روانہ کیے۔ صرف ایک صحابی کعب بن زید زخمی ہو کر بچ نکلے تھے، جنہوں نے مدینہ آ کر خبر دی تھی۔ حدیث نمبر 4089، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینہ تک قنوت پڑھی، جس میں آپ عرب کے چند قبائل کے لیے بددعا کرتے تھے، وہی ریل و ذکوان وغیرہ۔ فقہا کی اصطلاح میں اس قسم کی قنوت کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، اور ایسے مواقع پر قنوت نازلہ آج بھی پڑھنا مسنون ہے، مگر صد افسوس کہ مسلمان بہت سی پریشانیوں کے باوجود قنوت نازلہ سے غافل ہیں۔ حدیث نمبر 4090، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمنوں کے مد مقابل مدد چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ کو ان کی کمک کے لیے روانہ کیا۔ ہم ان حضرات کو قاری کہا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں معاش کے لیے دن میں یہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں نماز پڑھتے تھے، زندگی میں معاش کے لیے یعنی جینے کے لیے۔ جب یہ حضرات بیر معونہ پر پہنچے تو ان قبیلے والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے صبح کی نماز میں 1 مہینے تک بددعا کی۔ عرب کے انہی چند قبائل ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان کے لیے آپ نے بددعا کی تھی۔ انس نے بیان کیا کہ ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری طرف سے ہماری قوم مسلمانوں کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کے پاس آ گئے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس کی نعمتوں سے خوش ہیں۔ اور اس کے بعد میں آگے چل کر کے سند میں ہے کہ انسی سے ہے کہ یہ 70 صحابہ قبیلے انصار سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں بیر معونہ کے پاس شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حدیث میں نسخ قرآنہ سے مراد کتاب اللہ ہے یا نسخ قرآنہ۔ نسخ قرآنہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور عبدالعالیٰ کی روایت میں یہ ہے۔ ان قاریوں کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ حضرات دن میں رزق حلال کے لیے لکڑیاں فروخت کیا کرتے تھے۔ آج کے قاریوں جیسے نہ تھے جو فن قرآن کو شکم پروری کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔
اور جگہ جگہ قرات پڑھ کر دستے سوال دراز کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 4091، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم کے بھائی کو بھی ان 70 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور اکرم کے سامنے شرارت اور تکبر کی راہ سے 3 صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ یا تو یہ کیجئے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری آبادی پر میری ہو، یا پھر مجھے آپ کا جانشین مقرر کیا جائے، ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اور ام فلاں کے گھر میں وہ مرض طاعون میں گرفتار ہوا، یہاں نام نہیں لیا گیا ہے عورت کا، کہنے لگا کہ اس فلاں کی عورت کے گھر کے جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا، میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے، یہ ام سلیم کے بھائی وہی لنگڑے تھے اور یہ 2 تھے، اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلاں سے تھا آگے بڑھے۔ حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ قبیلہ میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر تیر کا وار کیا۔ حمام نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا تھا۔ حرام کی زبان سے اس وقت نکلا اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم میری مراد حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑ لیا جو حرام کے ساتھ تھے اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا، صرف لنگڑے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے۔ ان شہداء کی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آیت یہ تھی انا قد لقینا ربنا فرضی عنا واردانا۔ نبی اکرم نے ان قبائل ریل، ذکوان، بنو لحیان اور عصیہ کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی 30 دن تک فجر کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ ان قبائل کا جرم اتنا سنگین تھا کہ ان کے لیے بد دعا کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بد دعا قبول کی اور یہ قبائل تباہ و برباد ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔